السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس کے سوالات سن لیتے ہیں، پھر اس کے جواب سنیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کے سوال شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور کیا تھا؟ جب لوح و قلم نہ تھا، جنت نہ تھا، دوزخ نہ تھا، انسان نہ تھے، جنات بھی نہ تھے، تو اس وقت اللہ کے حضور کیا تھا؟ قد جاءکم من اللہ نور میں جس نور کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ اور یہ کیا حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے کون سا نور دیکھا تھا؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 سال میں چمکنے والے ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا، اس کا کیا راز ہے؟ اس کا اصل جواب کیا ہے؟ تو آئیے اس سارے سوالوں کے جواب سنتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ تو پیارے ناظرین، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ پیارے ناظرین، یہاں نور سے مراد پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ پیارے ناظرین، اس تعلق سے مفسرین کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کے طرف سے نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر ابن عباس صفحہ 72۔ امام جعفر بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کے طرف سے نور، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر ابن جریر جلد 1 صفحہ 318۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 395۔ پیارے ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ انسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوقات میرے نور سے ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور ایک نور تھا۔ زرقانی جلد 1 صفحہ 19۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے پتلے اور روح کے درمیان تھے۔ خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 6۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا،
خدا کی قسم میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، خدا کی قسم وہ ستارہ، وہ نور میں ہی تھا۔ کتاب روح البیان۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں رکھا اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وہ دراصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بے شک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 318۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اور پھر اسی نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ بیان المیلاد النبی صفحہ 24۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن سبا کا قول نقل کیا۔ ابن سبا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص باتوں میں سے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی تھے۔ خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 169۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ نور ہیں کہ چاند اور سورج آپ کے نور سے چمکتا ہے۔ قصیدہ نعمان صفحہ 23۔ محدثین فرماتے ہیں، بے شک ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کو کپڑا سل رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ میں سوئی تلاش کرنے لگی، اندھیرا ہونے کی وجہ سے سوئی نہ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، ان کے چہرے سے روشنی نکل رہی تھی اور مجھے سوئی مل گئی۔ خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 156۔ پیارے دوستو، دو صحابی رات کے وقت گھر جانے کا راستہ تلاش کر رہے تھے، راستہ نہ ملا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ان کی چھڑی سے اتنی روشنی نکلی کہ دو صحابی اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 536۔ حاکم ترمذی نے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں دکھائی دیتا تھا اور نہ چاند کے روشنی میں اور نہ سورج کی روشنی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا سورج چاند کے سامنے، نہ چراغ کی روشنی میں۔ کتاب الوفا جلد 2 صفحہ 407۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ ابن سبا نے کہا کہ ایسا اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت محدثین کی کتابوں سے اور حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، جو کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے۔ امام شہاب الدین خفازی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا گیا۔ یہ آپ کی عزت بزرگی کی وجہ سے ہے، لیکن پورا جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سائے میں آرام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا نور ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر پڑنے نہ دیا تاکہ کوئی انسان اس پر قدم نہ رکھ دے،
تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ 35۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا، انا من نور اللہ، یعنی میں اللہ کے نور سے بنا ہوں اور فرشتے میرے نور سے بنائے گئے ہیں۔ جب فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ اللہ کے نور سے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، اس لیے سایہ ہونا چاہیے، تو اس کا جواب ہے جب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائے گئے تو ان کا سایہ نہیں ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں حاضر ہوئے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ اور جسم کے ساتھ، تو کسی نے ان کا سایہ نہیں دیکھا، تو ماننا پڑے گا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، چاہے وہ نور انسانی لباس میں ہو یا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ دلائل نبوہ جلد 1 صفحہ 83۔ پیارے ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ مغرب سے مشرق تک روشنی ہو گئی، انوار محمدی صفحہ 240۔ دوسری روایت میں ہے کہ پوری دنیا نور سے بھر گئی، خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 118۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اس نور سے آدم علیہ السلام کا چہرہ چمکنے لگا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اصل میں سجدہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 318۔ شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ کی لاکھوں سال عبادت کی، لیکن جب نبی کی تعظیم کرنے کا وقت آیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کی ساری عبادت بیکار کر دی اور ہمیشہ کے لیے اسے لعنتی شیطان بنا دیا، جبکہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اللہ کے پیارے بن گئے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملا، صرف عبادت کافی نہیں، نبی کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ یہ نور ایک ایک نبی سے ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا پیشانی چمکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے بھی سلامت رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ سے بات کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت، سب اسی نور سے چمکے۔ پھر یہ نور حضرت عبداللہ سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک بطن میں آیا اور ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیارے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک بطن میں آیا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دنیا میں ہر شے خوشیاں منانے لگی اور خوشخبری دی گئی کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 17۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک باپوں، پاک ماؤں سے گزارتے ہوئے آگے لاتا رہا۔ زرقانی علی المواہد جلد 1 صفحہ 174۔ مطلب یہ کہ آپ کے سارے باپ دادا، ماں دادیاں پاک اور مومن تھے۔ قرآن کہتا ہے مشرک ناپاک ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور کہیں ناپاک جگہ پر کیسے رکھتا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ نے اس نسل، اس بطن، اس گود پر جہنم کی آگ حرام کر دی جس میں آپ ٹھہرتے رہیں۔ فتاوی الحاوی جلد 2 صفحہ 432۔
مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زمین کبھی اللہ والوں سے خالی نہیں رہتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد سے زمین ہمیشہ اولیاء سے آباد رہی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کافر ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر جگہ روشن کرتا رہا۔ آپ کے باپ دادا، ماں دادی سارے پاک مومن اور جنتی تھے۔ پیارے ناظرین، اب اس سے صاف سمجھ لیا جائے کہ نبی کی تعظیم ہی اصل کامیابی ہے۔ جو نبی کی تعظیم کرے گا وہی اللہ کا پیارا ہوگا، اور جو نبی کی تعظیم نہیں کرے گا چاہے جتنی عبادت کرے وہ شیطان کی طرح مردود ہو جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، قرآن، حدیث، محدثین کی کتابیں سب سے ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام باپ دادا دادیاں جتنی بھی آپ کے نسل میں آئے سب کے سب پاک مومن اور جنتی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اب مجھے دیجیے اجازت، پھر حاضر رہوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔